تو سب سے پہلے میرا تعارف، میں ہوں حسان ساحل اور آپ دیکھ رہے ہیں RHS نعت گائیڈ۔ دوستو میں اس چینل پر نعت کے ریلیٹڈ سمجھاتا رہتا ہوں کہ نعت کیا ہے اور نعت کیسے پڑھتے ہیں، اور اس طرح کے اپڈیٹ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ کہ جو ویڈیو ہے ہماری وہ میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے نعت خواں ہیں، نیو نعت خواں، نعت پڑھنا سیکھنا جو کہ پیغمبر اسلام کی تعریف کرنے والے اسلامی شاعری کی ایک شکل ہے۔ اس میں کئی مراحل ہوتے ہیں، کئی مراحل پر مشتمل ہے۔ یہاں ابتدائی لوگوں کے لیے کچھ تجاویز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے نمبر 1، اردو زبان میں نعت کو سمجھیں۔ دیکھیں ہماری جو لینگویج ہے وہ اردو ہے، مطلب نعت کے بول اور سیاق و اسباق کو سمجھیں۔ آپ سیکھ رہے ہیں نعت معنی جاننے سے جذبات کے بہتر اظہار میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا جو ہے تلفظ، نظم کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے الفاظ کے تلفظ کو یقینی بنائیں۔ اور دوسرا ہے تجربہ کار تلاوت کرنے والوں کو سنیں، تقلید، جیسا کہ ہم جنید جمشید، اویس رضا قادری، فرحان علی قادری اور جیسے مشہور نعت خوانوں کو سنیں۔ ان کے لہجے، ماڈلن اور انداز پر توجہ دیں تاکہ آپ کو ان کا انداز سمجھ آئے۔ ساتھ مشق کریں، تال اور بہو کا احساس حاصل کرنے کے لیے ریکارڈنگ کے ساتھ تلاوت کریں۔ نمبر 3 پہ ہے باقاعدہ سے مشق کریں۔ دیکھیں بھائی، روزانہ مشق، ہر روز مشق کے لیے وقت مختص کریں۔ تکرار تلاوت میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کلید، خود کا ریکارڈنگ کریں، موبائل پکڑیں، ریکارڈنگ کریں اور انہیں خود دوبارہ سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس لیول پر نعت پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ چوتھی تکنیک، سانس لینے کی تکنیک، کنٹرول، آواز کی مستقل طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اور تلاوت کے درمیان سانس ختم ہونے سے بچنے کے لیے سانس لینے کی مناسب تکنیک کو سیکھیں۔ نمبر 5 پہ ہے وائس ماڈیولیشن، پچ اور ٹیون۔ تلاوت کو دل فریب رکھنے کے لیے اپنی پچ اور لہجے کو تبدیل کرتے رہیں اور اس سے جذبہ، اپنی آواز کے ذریعے نعت جذبات کو پہچانیں اور تلاوت میں جذبہ اور عقیدہ کی رہنمائی حاصل کریں۔ نمبر 6 پہ ہے رہنمائی حاصل کریں، مشیر، ذاتی رائے اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ایک سرپرست تلاش کریں یا نعت کی ترتیب کے کلاس میں شامل ہوں۔ کمیونٹی، تجربات اور بانٹنے اور دوسروں سے سیکھنے کے لیے نعت پڑھنے والے گروپس یا فورمز میں شامل ہو۔ نمبر 7 حافظہ، ایک وقت میں ایک آیت کو حفظ کر کے شروع کریں۔ آہستہ آہستہ آیات کی تعداد میں اضافہ کریں کیونکہ آپ زیادہ آرام دہ ہو جائیں گے۔ مستقل مزاجی، آپ نے نعتیں سیکھی ہیں، ان کو اپنی یادداشت میں رکھنے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے، باقاعدگی سے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نمبر 8 پہ ہے کارکردگی، دوسروں کے سامنے مشق کریں۔ اعتماد پیدا کرنے کے لیے خاندان دوسروں کے سامنے تلاوت کرتے شروع کریں، جیسے کہ گھر میں بیٹھ جائے اور ان کو بٹھا لیں اور سامنے تلاوت، عوامی تلاوت تجربہ حاصل کرنے کے لیے، تعمیری آراء حاصل کرنے کے لیے مقامی نعت مقابلوں میں، تقریبات میں حصہ لیں۔ اردو میں وسائل، کتابیں، نعت کے تراکیب اور مقبول نعتوں کے مجموعے پر کتابیں تلاش کریں۔ آن لائن سبق، اردو ٹیوٹرز اور تربیتی سیشن کے لیے یوٹیوب جیسے آن لائن پلیٹ فارم پر، جیسے کہ میرا چینل ہے RHS نعت گائیڈ، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور موبائل ایپس ڈاؤن لوڈ کریں جو نعت کی ترتیب اور مشر پر مذکورہ نعت وغیرہ پڑھاتے رہتے ہیں۔ اس عمل کرنے سے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ ایک اچھے نعت خواں اور نعتوں میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ سٹیپ ہوئے ختم، آپ اس طرح ایک پروفیشنل نعت خواں بن سکتے ہیں۔ اس سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ نعت خوانی سے ریلیٹڈ اور اسلامک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال کرنا چاہے تو کمنٹ میں دے سکتے ہیں، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی شو ہو رہا ہے، اس پر آپ ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور اگر ہم سے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ بھی نمبر شو ہو رہا ہے۔ تو ملتے ہیں کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے۔ اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اس آخرت والی بھی زندگی کے ساتھ ساتھ نماز اور دوسرے حاجت اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو بھی بڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔